زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ آج کل بہت بد مذہب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے اور ہم بیٹھ جائیں گے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ کچھ کھا لیں گے، پی لیں گے تو ہمارا ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مہمان نوازی، آپ کی بات مہمان ڈھونڈا کرتے تھے، آیا اور اس سے کچھ بد مذہبی کی بات سرزد ہوئی، آپ نے فوراً غلام سے کہا کھانا ہٹا لو، اور کھانا ہٹوایا اور اس کو نکلوا دیا۔ ایسے تمام صحابہ کرام کے آپ کو واقعات ملیں گے، اولیاء اللہ کے واقعات ملیں گے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا یہی پیغام دیا اور بتایا کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، اور یہی پیغام دیا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بد مذہبوں کے جو ہیں ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان سے دور و نفور رہیں۔ آپ نے مفتی اختر حسین صاحب سے یہ بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرقے اٹھے اس کا رد کیا، جنہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور ان کو کوئی اختیار نہیں، تو آپ نے ان کا بھی رد کیا، رافضیوں کا بھی رد کیا، قادیانیوں کا بھی رد کیا، چکرالیوں کا بھی۔ یہی کہتے رہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں اے ایمان کی دولت والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، ہماری طاقت ہماری قوت، ہماری قوت ہماری طاقت، مسلک اعلی حضرت۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ایک ایسے سمجھیے کہ کہیں ایک دولت ہے، ڈکیتی کہاں پڑتی ہے؟ سارے چور ڈکیت جو ہیں نگاہ کہاں رہتی ہے؟ جہاں دولت ہو، دولت والوں پر ان کی نگاہ رہتی ہے۔ ان کو کسی صورت سے اپنے کیا جائے یا ان کے مال پر ڈکیتی ڈالی جائے تو طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی اور ہماری لوگوں کی ایمان کی دولت کو وہ چھین لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی حفاظت کی۔ اب آپ ایسے دیکھیں کہ کوئی ایک مکان ہے، کوئی ایک محل ہے، اب اس میں سارے لوگ ہیں اور چاروں طرف سے ڈکیتوں کا حملہ ہے اور وہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص میدان میں نکلا اور اس نے چاروں طرف سے جو ڈکیت آئے تھے ایک ایک کا مقابلہ کیا اور ایک ایک کو بھگا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ گھر والے جو ہیں، یہ گھر والے جو ہیں جو اپنے آپ کو گھر والا کہتے ہیں، تو جس نے بھگایا ہے سارے ڈکیتوں کو، تو اس کا احسان مانیں گے یا اس کا برا بھلا کہیں گے؟ احسان مانیں گے، احسان مانیں گے، اور اس کا احسان ہمیشہ مانتے رہیں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ بچانے والا ہے۔ لیکن اب جو یہ کہے اور اسی پہ آؤ اعلیٰ حضرت کو برا کہے، تو اعلیٰ حضرت نے سب کے دین کی حفاظت کی ہے۔ اب یہ کوئی گھر والا جب برائی کرے اور یہ کہے کہ ہم گھر والے ہیں اور ان کو برا بھلا کہے، تو سمجھ لو کہ جو ڈکیت آئے تھے اس کا بھی کچھ ساز باز ہے، اس کے اندر یہ بھی کچھ ملا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو پیغام حضور تاج الشریعہ دے کے گئے، حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا، ہمیں اس پر سختی سے قائم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دین پر قائم رکھے۔ اور تاج الشریعہ کا پیغام یہ ہے کہ جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف؟ صحابہ کرام کی طرف۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، غوث و اغواث کی زندگی کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، اور اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند اب تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں۔ علماء کرام جو پیغام دے رہے ہیں اس
کو دیکھیں جہاں میں عام پیغام چہے احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان۔ اور یہ پہچان ہر دور میں مقرر ہوتی رہی، ہر دور میں یہ پہچانیں الگ الگ طور پہ مقرر ہوتی رہیں۔ جب بد مذہبیاں پھیلی اور سرکار نے بھی فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت تو سرکار کے بعد صحابہ کرام کے دور میں جب بد مذہبیاں پھیلی تو لوگوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ نام تو ہمارا قرآن نے رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین، لیکن یہ پہچان مقرر ہوئی اور نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ تو ہر دور میں یہ اس کے لیے کہ بالکل کھرے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں اور ایمان میں جو کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، بالکل صاف سونے والے الگ ہو جائیں اور جن میں کچھ کھوٹ ہے وہ الگ ہو جائیں۔ تو یہ پہچانیں مقرر ہوتی رہیں۔ اس دور میں پہچان جو ہے یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلک پر، اس دین پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حج فرمائے۔ اور اس محفل کا انعقاد جماعت رضا مصطفیٰ اور جن لوگوں نے بھی جس طور سے بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے اور ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور جو بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔